البتہ تحقیق تمہارے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ کی زندگی کے اندر ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ تیرا میرا اللہ فرما رہا ہے۔ آج میں نلہٹ کی سرزمین پہ اتنا سفر کر کے یہی پیغام سنانے کے لیے آیا ہوں۔ میرے جوانوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، پردے میں بیٹھنے والی، مجھے سننے والی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اتنی بات دل کی تختیوں پہ لکھ لیجئے۔ ہم نے کامیاب اسی وقت ہونا ہے جب رسول اللہ کی غلامی میں آنا ہے۔ اس نے بتا دیا ہے، سب کے حق بتا دیے، انسان تو انسان رہے، اس نے جانوروں کے بھی حق بتا دیے۔ اس لیے تو سیدہ آمنہ فرماتی ہے جب میرے بیٹے کی ولادت کا وقت آیا، میں نے دیکھا مشرق کے جانور مغرب کی جانب جا رہے ہیں، مغرب کی جانور مشرق کی جانب جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارک دے رہے ہیں۔ مبارک ہو حضور آ گئے، مبارک ہو حضور آ گئے۔ کس لیے بتا رہے تھے کہ وہ آیا ہے جو انسان تو انسان رہے، جو جانوروں کے حق بتانے آیا ہے۔ یہ بتانے آیا ہے جانور کو بھوکا پیاسا ذبح نہیں کرتے، یہ بتانے آیا ہے کہ سارا دودھ نچوڑ نہیں لیتے، اس کے بچوں کے لیے بھی چھوڑتے ہیں۔ یہ بتانے آیا ہے کہ جانور کے منہ پہ داغ لگا کے اس کی پہچان نہیں بناتے ہیں۔ یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ جناب اعلیٰ جانور کا جس طرح زمانہ جاہلیت میں گلی سے کوئی گزرتا ہوا دمبا دیکھ کے کسی نے تلوار مار کے اس کا جناب دم اتار لی اور باقی وہ تڑپتا ہوا جانور آگے چلا گیا، اس طرح کے جناب جانوروں کے اعضاء کھانے سے منع کیا۔ وہ نبی آیا جو انسان تو انسان رہے، جو جانوروں کی عزت اور ان کی حفاظت کا بھی ضامن بن کے آیا۔ وہ نبی آ رہا ہے جو فتح مکہ والے دن جب جائے گا، رستے میں کتیا کے بچے ہوں گے تو حضور ہزاروں کا لشکر کھڑا کر کے ایک بندے کی ڈیوٹی لگا رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ ادھر رک جاؤ، جب تک سارے گزر نہ جائیں تو تم نے اپنی سواری کو ہٹانا نہیں، کہیں کتیا کے بچے کسی کی اونٹنی کے نیچے آ کے مر نہ جائیں۔ تو ذرا تصور کیجئے جو نبی پاک اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی سلطنت کے اندر کتیا کے بچے بھی ناحق نہیں مرنے دیتے، ان کے دل پہ کتنا دکھ ہوتا ہوگا، کتنا گراں گزرتا ہوگا جب کشمیر میں ان کے کلمہ پڑھنے والوں کے بچے بے جرم و خطا مارے جا رہے ہوں، جب تھر میں ان کی امت بھوک اور پیاس سے مر رہی ہو، جب سردیوں میں پاکستان کی چوکوں میں بیٹیاں اور بیٹے غریبوں کے گاڑیوں کے شیشے صاف کر کے 10-10 روپے مانگ رہے ہوں گے، کتنا ان کے دل پہ جناب اعلیٰ دکھ کیفیت ہوگی۔ وہ نبی رحمت جناب اعلیٰ جب مکہ فتح کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں تو اس وقت جناب اعلیٰ جب ایک صحابی نے نعرہ لگایا کہ آج تو جناب اعلیٰ کعبے کی حرمت کا بھی خیال نہیں کرے گا، آج تو گردنیں کاٹ کے رکھ دیں گے۔ مکے والوں کو ہمت نہیں پڑی، کون جا کے حضور کو کہے حضور ہمیں بچا لیجئے۔ انہوں نے ایک عورت کو بھیجا، قصیدہ جناب اعلیٰ لکھ کے دیا، وہ قصیدہ پڑھتی ہوئی آئی، آ کے کہتی ہے میری بات سنیے، میری بات سنیے، آپ کی اور میرے قریب نبی نے یہ نہیں کہا کہ کافروں کی عورت بات کرنے کے لیے آئی ہے، مارو دھکا اس کو ادھر بھیجو، یہ نبیوں کے سردار اس کو کہتے ہیں آنے لو۔ جب پاس آئی تو فرمانے لگے کیا کہتی ہے، کیا ہوا ہے؟ کہا آپ کے فلاں صحابی نے کہا، وہ جھنڈا انہوں نے اٹھایا، وہ کہتے ہیں آج گردنیں کاٹ دیں گے، آج کعبے کو جناب کعبے کی حرمت کا لحاظ بھی نہیں رکھیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا جلدی کیجئے، اس سے جھنڈا لے لیجئے۔ آئے جھنڈا لے لیجئے، آپ نے اتنی سخت بات کر دی ہم سے پوچھے بغیر۔ اب ظاہر ہے انہوں نے بھی کی تھی تو حضور کی محبت میں کی تھی، جب ان کے دل پہ گراں گزری تو دل جوڑنا تو میرے مصطفیٰ سے کوئی سیکھ۔ میرے کریم آقا نے فرمایا ہاں بھائی جھنڈا ان سے لے لیا۔ آپ نے ان کے بیٹے کو کہا اب جھنڈا تم پکڑ لو۔ آئے آپ سوچیں کہ بیٹے کو کوئی چیز مل جائے باپ سے لے کے تو کوئی دکھ تو نہیں نہ ہو۔ اس دنیا میں ایک باپ ہی ہے ایسا رشتہ جو اپنے سے زیادہ اپنے بیٹے کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ باقی بھائی بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ بھائی بھی ایسا ہو کہ جو کہے کہ مجھ سے میرا بھائی زیادہ کامیاب ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔
اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے، ویسے عام اوقات میں ہوتا نہیں، لیکن والد اللہ کی مخلوق میں ایک ایسا رشتہ ہے، ایسا مرد ہے جو اپنے سے زیادہ اپنے بیٹے کو کامیاب دیکھنا ہے۔ تو میرے آقا نے ان کو جھنڈا دے دیا، اور اس دن کیا فرمایا؟ جو خانہ کعبہ میں آ جائے گا اسے پناہ دی جائے، اونچی بولیے، جو کعبے میں آ جائے اسے پناہ ہے، جو دار ابو سفیان میں چلا جائے اس کو بھی پناہ ہے، جو گھر کے دروازے بند کر لے اس کو بھی پناہ ہے۔ اور میرے آقا نے کسی کو نہیں کہا کہ اس کی گھر کی چادر چار دیواری کے تقدس پامال کرو، دیواریں پھلانگ کے جناب گھروں سے نکال کے لے آئیے۔ ریاست مدینہ کے دعوے داروں، ملک کے بدماشوں کی باری آتی ہے جب تو تمہاری گردنیں جھک جاتی ہیں، اور علماء اور سید زادوں کی گرفتاری کے لیے نہ چادر کا لحاظ، نہ چار دیواری کا لحاظ، نہ مسجدوں کا لحاظ، نہ مسجدوں میں نمازوں کا لحاظ، اور اوپر سے کہنا ریاست مدینہ یوں نہیں ہوتی، ریاست مدینہ میں دین کا بھی لحاظ ہوتا ہے، دین والوں کا بھی لحاظ ہوتا ہے۔ آئیے جی، میرے کریم نبی تشریف لائے جس نے جانوروں کے حق بتائے، اس نے انسانوں کے کتنے حق بتائے۔ آئیے یہاں پہ بزرگ بھی بیٹھے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ مذہبی لوگ ہیں، پہلے ہی ماننے والے ہیں۔ سب سے زیادہ وہ پاکستان کی 2-3 درجن خواتین جو 7-8 بار طلاق لے کے اب جب مایوس ہو گئی کہ کسی کے گھر میں رہ نہیں سکتی، تو اب انہوں نے آواز اٹھانا شروع کر دی کہ نکاح ویسے ہی ختم ہو جانا چاہیے کہ جی اسلام۔ اور کل میں نے سنا، اللہ معاف کرے، ویسے مجھ سے تو پوری تقریر اس کی سنی بھی نہیں گئی، ایک بدکار عورت بکواس کر رہی تھی کہ اسلام تو ہے ہی مردوں کا جی، اس میں عورتوں کا حق کوئی نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ کسی نے اسلام نہیں پڑھا تو وہ اپنی جہالت پہ روئے، حضور کا دین تو اس جیسا دین تو کائنات میں ہے ہی نہیں۔ میرے رب نے اسی لیے تو فرمایا تھا، محبوب جو نہیں مانتا اسے کو دفاعو لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ حضور تو دین لے کے آئے۔ یہ تو ایک جہالت ہے جو لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ مذہبی معاملہ ہے، حضور مذہب نہیں لے کے آئے، حضور پورا دین لے کے آئے، کہ صرف عبادات کا مسئلہ نہیں لے کے آئے کہ حضور کے صرف نمازوں کا حکم لے کے آئے، حضور نمازوں کا، قرآن کا، رمضان کے روزوں کا، حج زکوٰۃ کے احکام لے کے آئے ہیں، تو باقی معاملات اور معاشرت کے احکام بھی خود لے کے آئے۔ اونچی بولیے، آئیے جی بات کریں۔ کہتے ہیں جی ہمیں حق چاہیے، حق تب ملے گا جب کوئی قرآن کے سائے میں آئے۔ یہ قرآن ہے جس نے، آپ دیکھیں نا کہ علماء مجھ سے زیادہ بہتر لوگ بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھیں وراثت کیسے بیان کرتا ہے، کہ آپ پڑھیے جناب کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ جی کتنا ہے جی حصہ بیٹے کا، تو قرآن کہتا ہے اتنا حصہ ہے جتنا 2 بیٹیوں کا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے پہلے بیٹیوں کو دو، جتنا 2 بیٹیوں کا حصہ بنتا ہے 1 بیٹے کا اتنا بنتا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو جو بیٹے سے پہلے بیٹی کو وراثت دیتا ہے اس سے بڑھ کر بھی کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے حق کی آواز ہو سکتا ہے۔ ایسا نظام جہاں پہ جناب اعلیٰ کسی نے پوچھا کہ من حق کا بے حسن صحابتی، میرے حسن اخلاق کی سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا امو کا امو کا امو کا ثم ابی کا، تیری ماں تیری ماں تیری ماں پھر تیرا باپ۔ آج عورت بولے اسلام کے خلاف، جس اسلام نے اسے ماں کا درجہ دیا، بہن کا درجہ دیا، بیٹی کا درجہ دیا اور بیوی والی عزت دی۔ آئیے بس ایک 2 مثالیں دیکھ کے میں آگے چلتا ہوں، آپ سبحان اللہ کہیے۔ یہ مجھے پتا ہے آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں، لیکن یہ گھٹنوں سے ذرا ہاتھ ہٹا دیجئے، بزرگوں کو بیٹھنے دیں جیسے مرضی بیٹھتے ہیں۔ منڈے کھنڈے ذرا گوڑیاں تو ہاتھ لاؤ نا بچے، سیدھا ہو کے بیٹھ، سیدھے ہو، تو ہی سیدھا ہو بچے، نعرہ لاؤ ایک، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ ہاتھ کھڑا کرو پیارے ہو، میں توڑا مہمان ہاں یار۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک، تاجدار ختم نبوت۔ آئیے جناب اعلیٰ، جب میرے اور آپ کے کریم آقا تشریف لائے،
حق دیتے ہیں جناب اعلیٰ ماں کو تو فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے آیا۔ جب میرے اور آپ کے آقا آتے ہیں حقیقی ماں تو بڑی شان والی ہے، بڑے مرتبے والی ہے، بڑے مقام والی ہے۔ جناب اعلیٰ دودھ پلانے والی ماں جناب حلیمہ سعدیہ آپ کے قدموں کے نیچے جناب اعلیٰ میرے اور آپ کے قریب نبی چادر بچھا دیتے ہیں۔ صدیاں بیت گئی ہیں، آج بھی حلیمہ سعدیہ کو دنیا سلامیاں پیش کر رہی ہے کہ حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے تو مدنی دا جھولا جھلے دیویوں سے تو سوہنے دا مکھڑا نورانی نورانی تو آقا دا مکھڑا نورانی نورانی ہو تقدی تے رہی ہے چمے دیویوں سے حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے۔ وہ جس نے ماں کو یہ عزت عطا فرما دیا، وہ جس نے بیٹی کے بارے میں فرمایا کہ بیٹا اللہ کی نعمت ہے اور بیٹی